السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 142۔ سورۃ انعام آیات ہیں 111 سے لے کر 118 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اگر ہم بھیج دیتے ان کی طرف فرشتوں کو اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم جمع کرتے ان کے سامنے سارے موجودات، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے والے نہیں، بجز ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اکثر ان کے کیا ہے، یجہلون، جہالت کر رہے ہیں، نادان پر عمل اختیار کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ ایک نہیں متعدد بار ان کے تقاضے کفار مکہ کے کہ آیت کیوں نہیں، کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی ہمارے سامنے، فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو اس کے جواب میں کہ اگر فرشتے بھی آ جائیں، بھیج دیں، مردے بھی باتیں کریں، جی اٹھ کر سارے چیزیں ہم پیش کریں، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وجہ کیا؟ کہ وہ جو جہالت کی جو باتیں کر رہے ہیں نا، جو بھی تقاضا انہوں نے کیا، اور رسول اور مؤمنین اور اللہ اور کتاب الہی، اس کے ساتھ جو ان کا جو طریقہ ہے دشمنی کا، تو یہ ساری چیزیں جہالت کی بنیاد پر ہیں۔ تو یہ آڑ بنی ہوئی ہے اللہ، رسول اور کلام الہی کے درمیان انہیں قبول کرنے سے۔ تو اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، تو آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے، ہم نے ان کے بھی دشمن قرار دیے تھے، بنا دیے تھے ان کے لیے دشمن۔ تو اب وہ طریقہ کار کیا ہے تو سنیے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیے تھے، دشمن بنا رکھے تھے۔ وہ کون سے؟ انسانوں اور جناتوں کے شیطان، کیونکہ ہر وہ انسان جو سرکشی کرتا ہے تو یہاں رسول سے دشمنی، آسمانی کتاب سے، تو وہ شیطان ہے، اور جناتوں کا بھی۔ اب ان کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے پر وہ وحی، تو اس وحی کی تفصیل زخرف القول غرورا، یعنی چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دہی کے خاطر وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، جس کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے، کانوں میں ڈالتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ اب یہ ان کا جو عمل ہے نا، اگر اللہ چاہتا تو نہیں کرتے، مگر ایسا نہیں ہے، سنت الہی ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد یہ ثابت کرے، ورنہ اللہ کی مشیت ہوتی تو کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا، مگر سنت الہی کے خلاف ہے۔ تو تسلی دی جا رہی ہے کہ فَذَرْهُمْ، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، اور جس چیز کا بہتان باندھ رہے ہیں اسے بھی، اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، آپ درگزر کیجئے۔ مطلب وہی جو بار بار پیغام دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال نہ کریں، ان کے پیچھے نہ لگے رہیں، دعوت کو جاری ساری رکھیں۔ اب انہی کی شرح جو آپس میں ایک دوسرے کے
جو وحی کا ذکر کیا گیا ہے، چکنی چپڑی باتیں، تو یہ مقصد کیا ان کا اور کون ان کی دعوت کو قبول کریں گے؟ تو سنیے، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ، تاکہ مائل ہوں اس کی طرف، یعنی کون؟ جو شیطان، ان کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور اس سے راضی ہوں اور ارتکاب کریں جو وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ دشمن کوئی بھی ہو، انسانوں کا ہے، جناتوں کا ہو، تو مائل ہوں ان کی چکنی چپڑی باتوں سے، اور کون مائل ہوں گے؟ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اور جہالت کی وجہ سے وہی ارتکاب کرتے ہیں رسول آنے کے بعد بھی جو کرتے آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ لوگ بار بار تقاضا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے معبودوں کی بھی اطاعت کرو، تو سنیے گا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی کو میں چاہوں فیصلہ کرنے والا؟ نہیں، وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل سے کتاب اتاری، اور جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ منزل من ربک، تیرے رب کی جانب سے، حق بالحق کی، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ تو اے رسول آپ شک کرنے والوں میں نہ بنے۔ ظاہر ہے کہ رسول تو شک نہیں کرتے، کوئی بھی رسول، چونکہ وہی تو اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، مگر یہ کہ اتنی تاکید لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، مجرمین کو، جی کفار مکہ کو، مشرکین کو، کہ جب رسول سے بھی ہم اس میں شک قبول نہیں کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آیتیں کھول کھول کر، اچھا اس آیت میں چونکہ کلام الہی میں وہ شک کر رہے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ پوچھیں اہل کتاب سے، چونکہ ان کے پاس یہ لوگ جاتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، تو پوچھئے۔ تو مزید سنیے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تیرے رب کی باتیں مکمل ہو چکی سچائی اور عدل کے ساتھ، اب اس کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ کیا؟ جتنے بھی احکام ہیں اور جو بھی تقاضے کیے گئے ہیں، یہ سب مبنی ہے کس پر؟ سچائی اور عدل و انصاف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کی بنیاد پر فیصلے صادر کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور اس میں بندوں کے لیے ہی فائدہ ہے، انہی کے فائدے کے لیے، تو وہ سچے ہیں اور عدل و انصاف کے مطابق ہیں، اس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو بھی باتیں کرتے ہیں ہم، آپ، مجرمین، سب خوب سنتا ہے اور جاننے والا بھی ہے، اگر سینوں میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے اسے وہ جانتا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اگر آپ اطاعت کریں اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں، یضلوک، گمراہ کریں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ اب یہ لوگ جو اکثر ہیں زمین میں، وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ الظن، خیال، وہم، اور یخرسون، اور وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔
تو اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر، جی تو اس کا حاشیہ ضرور دیکھیے گا. اکثر کیا مطلب؟ اکثر یعنی جو باطل پر ہے وہ اکثر ہے، تو حق پر اقل ہوتے ہیں. جیسے کہ احادیث میں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ حق پر کون؟ ما انا علیہ واصحابی. تو اس حدیث کو دیکھیں، اس کی شرح کہ اہل حق ہمیشہ اقل. ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہم خیال، اور خیال حق بات سے کسی کو بے پرواہ نہیں کرتا. اور یخرسون قیاس آ رہے یہاں اٹکلے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یقیناً تیرا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، گمراہ کرتا ہے اس کے راستے سے، اور وہ راہیابوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. مطلب یہ کہ مجرمین کو بھی جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو یا ان کی گرفت ہوگی، اور اگر گرفت نہیں ہوئی تو آخرت میں تو ہوگی. اور مومنوں کو بھی جانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. کھائیے آپ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیات پر یقین کرنے والے ہو، ایمان لانے والے ہو. مطلب اگر آپ نے جانور ذبح کرتے وقت، شکار کرتے وقت، نحر کرتے وقت، یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں، اگر آپ نے اللہ کا نام لیا ہے تو آپ کو اللہ کی آیتوں پر یقین ہے، آپ اسے کھائیے. اب یہ کہ یہ شروع ہو رہا ہے یعنی کھانے کا مسئلہ، تو یہ اگلی آیت میں بھی اور اس کے بعد والے صفحات پر بھی، تو آیت کی نسبت سے اسے ہم تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو مطلب یہ کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا اسے کھائیں. اور مزید مسائل انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.